روزے کی حالت میں ناپاک ہو جانا ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کبھی کبھی کہ ہم کب کیسے اور کہاں ناپاک ہو گئے. کیا روزے کی حالت میں احتلام ہونا کیا روزے کو قبول کرتا ہے یا پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اب ویسے نہانے میں اور غسل جو ہے نا یہ جنابت یعنی پاکی حاصل کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا فرق ہے. غسل ہے یعنی غسل جنابت، جب انسان جنبی ناپاک ہو جاتا ہے اب اس نے پاک صاف کیسے ہونا ہے. السلام علیکم جی، لاہوری جلوہ کے ساتھ میں ہوں فہد حسن. دیکھنے سننے جانے والوں کو سب سے پہلے رمضان کی بہت بہت مبارک ہو. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے. آج میں حاضر ہوا ہوں دینی اور روحانی اسکالر مفتی نعمان قادر مصطفی کے پاس، جو ادارہ منہاج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناظم اعلیٰ. ناظرین، ان سے کچھ باتیں جانیں گے، پوچھیں گے اور مسائل پوچھیں گے روزے کے اور غسل کے. ناظرین، روزے کی حالت میں ناپاک ہو جانا ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کبھی کبھی کہ ہم کب کیسے اور کہاں ناپاک ہو گئے ہیں. کیا اس ناپاکی میں ہمارا جو روزہ ہے کیا وہ قابل قبول ہوتا ہے؟ اگر نہیں قبول ہوتا تو ہمیں کیسے معلوم اپنے خود سے کرنا چاہیے اور کن کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے روزے کی حالت میں؟ السلام علیکم نعمان صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ. فہد بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. نعمان صاحب، ماشاءاللہ سے رمضان المبارک آج پہلا روزہ مبارک ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے رمضان کے بارے میں؟ جی سب سے پہلے تو میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو رمضان المبارک کی بھرپور مبارکباد آپ ہی کے لاہوری جلوہ اس چینل کے پلیٹ فارم سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس نیکیوں کا جو موسم میں بہار ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور صدقہ و خیرات کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. نعمان صاحب، یہ بتائیے گا کہ بڑے لوگوں کو بڑے بڑے مسئلے مسائل کا سامنا ہے جس میں بچے جو ان سے ہے نا اپنے ماں باپ سے پوچھتے ہوئے بھی ہچکچاتے ہیں، اور ماں باپ بھی پتہ نہیں کیوں اپنے بچوں سے تھوڑا سا فاصلہ کیے ہوئے ہیں، یا پھر وہ ان چیزوں کو، یا پھر ماں باپ یا بچے جو ان سے ہیں ان چیزوں کو ایڈلٹ لینگویج میں سمجھتے ہیں. البتہ یہ ہمارے مذہب میں بھی بہت ضروری ہے کہ ناپاکی جو ان سے ہے وہ ماں باپ اگر بچوں کو بتائے. اگر بیٹی ہے تو ماں بتائے، اگر بیٹا ہے تو باپ بتائے، لیکن پوچھنے میں بڑی ہچکچاہٹ سی پیدا ہوتی ہے. ناپاکی کا کیسے غسل میں احتیاط کرنی چاہیے؟ فہد بھائی یہ بڑا عام ایشو ہے اور آپ نے اس بڑے حساس مسئلے پہ فقیر کو دعوت دی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ زمانہ بیت گیا کہ جب اولاد اپنے ماں باپ سے دین سیکھا کرتی تھی، لیکن بد نصیبی اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل اللہ ماشاء اللہ کثیر تعداد میں نہ ماؤں کو پتہ ہے مسائل کے حوالے سے اور نہ ہی جو ہے نا جی باپ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹوں کو جو ہے نا جی مسائل جو دینی جو شرعی مسائل ہیں ان کو کیسے میں نے آگاہی دینی ہے. یہ بد نصیبی ہے جن کے گھروں میں والدین کو پتہ بھی ہے لیکن اس موبائل کی برکت کی وجہ سے اب وہ اتنے اس میں یعنی کہ کھوب جاتے ہیں کہ وہ اپنے اولاد کو بھی ٹائم نہیں دے پاتے. حالانکہ یہ جو ماہ مقدس ہے رمضان المبارک، ہم سب کو چاہیے کہ اس کے بیسک جو مسائل ہیں، مثال کے طور پہ جو آپ نے انڈیکیٹ کیا ہے، اشارہ کیا ہے غسل کے حوالے سے، تو آج مختصراً آپ ہی کے پلیٹ فارم سے یہ فقیر عرض کرتا ہے کہ غسل جو ہے یعنی جو واجب غسل کہ جب ایک انسان مسلمان جنبی ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، یعنی میاں بیوی کے جو آپس کے تعلقات ہیں یا ایک نوجوان ہے یا کسی بھی حالت میں اس کو احتلام ہو جاتا ہے، صاف زیر وہ ناپاک ہو گیا. اب ویسے نہانے میں اور غسل جو ہے نا یہ جنابت یعنی پاکی حاصل کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اگر ہم اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو اللہ کے فضل سے ہم یعنی کہ اللہ کی رضا بھی حاصل کریں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بھی حاصل کریں گے. مثال کے طور پہ یہ جو غسل ہے یعنی غسل جنابت، جب انسان جنبی ناپاک ہو جاتا ہے اب اس نے پاک صاف کیسے ہونا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ آپ ذہن نشین فرما لیجئے، میرے دیکھنے والے اور سننے والے بھی، یہ لاہوری جلوہ کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ گاہے گئے آپ سب کو ان مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ آگاہی ملتی رہے گی مختصراً انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی بندہ نوجوان ہو کسی بھی حالت میں ناپاک ہو جاتا ہے، یعنی وہ اگر شادی شدہ ہے یا جوان ہے، اگر وہ حالت جنبی میں ہے اور وہ پاک ہونا چاہتا ہے تو یاد رکھیے سب سے پہلے جو ہے نا غسل کی ہے کوئی 8-10 سنتیں ہیں
اور غسل کے 3 فرض ہیں، بیسک جو ہے 3 فرض ہیں۔ اگر ان فرائض 3 فرائض میں سے اگر کوئی بال برابر بھی کوئی چیز انسان کی خشک رہ جاتی ہے تو وہ شخص پاک نہیں ہوگا، اس کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ غسل کا ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے اب غسل کرنا ہے، مجھ پہ غسل واجب ہو گیا ہے، تو آپ سب سے پہلے اٹھتے ہیں اور صاف ظاہر آپ نے واش روم میں جانا ہے۔ سب سے پہلے ہے سنت کے نیت کرنی ہے آپ نے۔ نیت کہتے ہیں پختہ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ صاحب یہ بتائیے گا، نیت جون سی ہے کیا واش روم جانے سے پہلے کرنی چاہیے یا واش روم میں جا کر کرنی چاہیے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا، جو نیت کرتے ہیں کیا وہ دل میں ہی کر لیں یا پھر زبان سے بھی اس چیز کا اظہار کرنا ضروری ہے؟ جی میں عرض کر رہا ہوں نا، کیونکہ اس وقت انسان جو ہے نا ناپاک ہوتا ہے، تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، میں نماز کے لیے پاک ہونا چاہتا ہوں، یا ویسے میں پاکی حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ اس کی نیت ہو۔ اب سب سے پہلے اس نے نیت کر لی، اب واش روم کے باہر کھڑے ہو کے اس نے نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد ایک دعا ہے، اگر وہ پڑھ لے تو کیا ہی بات ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ اس نے دعا جو ہے یہ غسل خانے سے باہر کھڑے ہو کے پڑھنی ہے۔ اب اس نے غسل خانے میں جانا ہے، وہ کیسے جانا ہے؟ سب سے پہلے اس نے اپنا الٹا جو ہے نا پاؤں وہ اندر رکھنا ہے، اس کے بعد پھر اپنے سیدھا جو ہے نا وہ قدم اس نے غسل خانے کے اندر رکھنا ہے، اور سب سے پہلے پھر اس نے جا کے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اس نے دھونے کے بعد پھر جہاں جہاں بھی گندگی اور غلاظت لگی ہے اس نے اس گندگی کو صاف کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اس نے اپنی دونوں شرم گاہوں کو اچھی طرح دھونا ہے۔ یہ اس نے دھو لیا، اس کے بعد اس نے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے وہ پھر پراپر طریقے سے بھی وضو کرے گا، ٹھیک ہے۔ وضو کے بعد پھر یہ ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جس طرح انسان جسم پر تیل نہیں ملتا، یعنی اسی طرح اس نے پانی لے کر اپنے جسم کی پانی سے مالش کرنی ہے، اس کو سارا تر کرنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے فہد بھائی کہ بعض انسان کی جلد جو ہوتی ہے نا، جو مختلف جو حصے ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں، جب آپ اوپر پانی بہاتے ہیں نا جی تو وہ جو حصہ سخت ہوتا ہے وہ پانی اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے، وہ تر نہیں ہوتا۔ تو صاف ظاہر ہے جب جسم کا وہ حصہ تر نہیں ہوگا، پانی وہاں نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا آپ کا۔ اس لیے میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے جسم کو پانی سے مالش کر لیں، سارے جسم پہ پانی مال لیں آپ، اس طرح تیل کی مالش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے جو یہ دایاں آپ کا یہ ہے نا کندھا، آپ نے 3 دفعہ یہاں پانی ڈالنا ہے، سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے؟ سیدھے ہاتھ سے۔ اس کے بعد آپ نے پھر یہ جو بایاں کندھا ہے یہاں پہ آپ نے پانی ڈالنا ہے۔ اور یہ بات میں آپ کے چینل کے توسل سے ہی میں کلیئر کر دوں کہ جب بھی بندہ غسل کرتا ہے نا جی، غسل خانے میں جا کے کپڑے وغیرہ اتارتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ بالکل خاموش رہے، یعنی دنیاوی بات بھی کسی سے نہیں کر سکتا۔ بعض یہ ایک رواج ہے کہ بندہ واش روم میں جا کے وہ جناب مختلف قسم کے گانے شروع کر دیتا ہے، یا یہ ہمارے دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے کوئی پہلا کلمہ شروع کر دیتا ہے، کوئی دوسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی تیسرا۔ حالت غسل میں جب یہ آپ یعنی پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہے ہیں تو ویسے بھی بولنا منع ہے، اس وقت آپ کوئی کلام نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ اپنے کپڑے اتارتے ہیں نا جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو دونوں فرشتے بیٹھے ہیں نا جی یہ آپ سے دور چلے جاتے ہیں، لیکن جب آپ کوئی کلام کرتے ہیں نا جی کو بولتے ہیں تو وہ فرشتے فوری واپس آ جاتے ہیں کہ اب اس نے کپڑے پہن لیے ہیں اس لیے یہ گفتگو کر رہا ہے۔ لیکن جب وہ آتے ہیں اور آپ کو اسی حالت میں ننگا دیکھتے ہیں تو پھر ان نورانی فرشتوں کو کوفت ہوتی ہے، تو ان فرشتوں کو کوفت سے بچانے کے لیے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حالت غسل جب آپ غسل کر رہے ہوں اس وقت آپ نے کوئی کلام نہیں کرنا، بالکل خاموش رہنا ہے۔ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ تو ویسے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آپ ایک ناپاک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو احتیاط کریں۔
پہلے 3 دفعہ ادھر پانی ڈالیں، پھر ادھر پانی ڈالیں، پھر پورے جسم پر پانی ڈالیں۔ بہتر ہوگا نعمان صاحب، یہ بتائیے گا جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ جو فرشتے نورانی ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو وہ واپس آ جاتے ہیں اور ان کو کوفت ہوتی ہے آپ کی گفتگو سن کر۔ تو مجھے یہ بتائیے گا اگر کوئی ضروری بات کرنی ہو، جیسے کہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے پانی نہیں آ رہا ہوتا یا پھر کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، آپ اپنے کسی کو کہہ دیتے ہیں، کیا یہ بھی اجازت نہیں ہے؟ اصل میں نے عرض کیا نا کہ سب سے پہلے تو آپ پورا اہتمام کر کے غسل خانے میں جائیں۔ اگر پانی نہیں ہے تو اس کا آپ آلریڈی ارینج کریں، کوئی صابن نہیں ہے، تولیہ نہیں ہے، اس کا پورا آپ ارینج کر کے کہ آپ کو کسی چیز کی حاجت نہ ہو، آپ کو بعد میں کسی سے کوئی چیز مانگنی نہ پڑے، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ پراپر چیزیں بھی پانی چیک کر لیں۔ دوسری ایک بات میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنا سردیوں کے خاص کر دنوں میں ہر جگہ پہ تو شاور نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بالٹی پانی کی بھر لیتے ہیں، یا کسی پانی کو گرم کرنے کے لیے بھی میں چلو گرم پانی سے نہاؤں، تو بعض اوقات ہم نا جی ناپاکی کی حالت میں انگلی ڈال کے چیک کرتے ہیں کہ پانی گرم ہے، زیادہ گرم ہے، کم گرم ہے، نارمل ہے، کیا ہے۔ تو جب آپ یعنی انگلی تو کیا ایک ناخن بھی تھوڑا سا اگر آپ ناپاکی کی حالت میں اس پانی میں جس سے آپ نے غسل کرنا ہے وہ پہلے پاک ہے، لیکن جب آپ انگلی یا ناخن ڈالتے ہیں پھر وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کا بھی احتیاط کرنی ہے۔ اگر بالفرض یہ بھی میں بات کلیئر کر دوں کہ اگر کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں نے اس بھری ہوئی بالٹی کو پاک کیسے کرنا ہے، یا تو اس کو سارا میں روڑ دوں، گرا دوں اور نیا پانی نہیں، وہ بالٹی آپ ٹوٹی کے نیچے رکھیں، نل کے نیچے رکھیں اور پانی کھول دیں نل۔ جب وہ بالٹی بھر جائے اور پانی اس سے باہر گرنا شروع ہو جائے پھر نل بند کر دیں، ٹوٹی بند کر دیں۔ وہ پھر جب پانی یعنی وہ باہر گرنا شروع ہو تو گرنے کے ساتھ ہی وہ پانی کیونکہ جاریہ پانی میں شامل ہو جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو دریاؤں اور نہروں کا پانی کیونکہ رواں ہے، وہ چل رہا ہے، وہ پاک ہوتا ہے، آپ اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے نہا بھی سکتے ہیں، اسے پی بھی سکتے ہیں، وہ کیونکہ جاری پانی ہے۔ اور یہ بھی اسی کنڈیشن میں ہے کہ جب آپ ٹوٹی چلاتے ہیں نا تو بالٹی جب بھر جاتی ہے تو وہ پانی پھر بہنا شروع کر دیتا ہے، جب پانی بہتا ہے تو صاف ظاہر ہے وہ جاریہ پانی میں شمار ہوتا ہے، تو پھر آپ اس پاک پانی سے اپنی ناپاکی کو آپ دور کر سکتے ہیں۔ غسل جو ہے نا جی، یہ تو میں نے سنتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ اس طریقے سے سنت طریقے سے آپ نے غسل کرنا ہے۔ اب جو بیسک ہے وہ فرض ہیں، پہلے فرض آتے ہیں، وہ 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ جب آپ غسل اپنا وضو کرتے ہیں نا جی، نماز کی طرح کا وضو، اس میں 2 فرض اگر آپ اس طرح کر لیں کہ جس طرح یعنی ایک تو عام روٹین میں وضو کرتے ہیں نا جی کہ کلی کر لی اور جناب ناک میں 3 دفعہ پانی چڑھا لیا، بس وضو اپنا ہو گیا مکمل وضو، باقی معاملات۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب وضو کریں تو اچھے طریقے سے، یعنی غیر رمضان، جب رمضان شریف نہ ہو، روزہ کی حالت میں نہ ہو، تو آپ نے کلی کرنی ہے اور پانی غرغرہ کرنا ہے اچھے طریقے سے، تاکہ پانی اندر تک جو ہے نا آپ کو جاتا ہوا محسوس ہو کہ پانی اندر گیا۔ اس کے بعد ناک میں بھی ایسا ہے کہ یہ جو نرم ہڈی ہے نا، نرم ہڈی تک 3 مرتبہ پانی پہنچانا لازم ہے۔ اگر آپ نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچائیں گے تو غسل آپ کا نہیں ہوگا، کیونکہ ایک فرض آپ کا رہ جائے گا۔ لیکن اب کیونکہ رمضان شریف شروع ہو چکا ہے اور یہ معاملات تو ہر موقع اور ہر دن یہ ہوتے رہتے ہیں انسان کے ساتھ، تو اس میں کوشش یہ کرنی ہے کہ پانی آپ اس طرح غرغرہ نہ کریں عام روٹین میں، اور اس طرح ناک میں زیادہ پانی نہ چڑھائیں کہ وہ پانی ناک کے اندر ہی چلا جائے، تو جس سے جناب وضو ٹوٹنے، اپنا روزہ ٹوٹنے کا خطرہ۔ یہ تو فرض آپ نے 2 وضو میں پورے کر لیے۔ آخری جو فرض ہے کہ پورے جسم پر پانی بہانا، وہ آپ نے پورے جسم پر پانی بہا لیا۔ کوشش کرنی ہے یہ جو ناک، یہ نا کان، یہ تھوڑی سی اس کی ساخت ٹیڑھی میڑھی ہے، تو یہاں بھی آپ نے جو ہے نا جی اچھے طریقے سے پانی پہنچانا ہے۔ یہ انسان کی ناف ہوتی ہے تو نہیں جس کو کہتے ہیں، وہ اس کے اندر بھی اچھے طریقے سے صفائی کرنی ہے اور پانی آپ نے پہنچانا ہے۔ چیچی سے کرنی چاہیے، میں وہ تو آپ وہاں وہ بہتر اسی سے کہ آپ اس سے کر لیں یا جس سے آپ آسانی سمجھیں، لیکن اس سے زیادہ ہے کہ تاکہ یہ چھوٹی ہے اور وہ نہ اجازت کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ باقیوں میں اجازت نہیں ہے، صرف اسی کی اجازت۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ چھوٹی ہے نا جی، اس سے انسان آسان طریقے سے وہ سارا سسٹم جو ہے نا صاف ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب آپ بیٹھ کے، وہ کھڑے ہو کے بھی میں عرض کرتا ہوں، جب آپ بیٹھ کے غسل کر رہے ہوتے ہیں پانی کے ساتھ، بالٹی ہوتی ہے اور ٹب اور جو مگ کے ساتھ اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں، تو انسان جب ایسے بیٹھا ہوتا ہے نا تو یہ جو ران اور یہ جو پنڈلی ہے یہ آپس میں ملے ہوتے ہیں۔ جب آپ پورے جسم پہ پانی بہاتے ہیں تو یہ جگہ خشک رہ جاتی ہے، تو کوشش کریں کہ ان کو تھوڑا سا آپ ایسے کر کے نا جی لمبا ادھر سے بھی اچھے طریقے سے آپ پانی
بہا دیں تاکہ سارے جسم کا کوئی حصہ آپ کا خشک نہ رہ جائے۔ ہو گیا مفتی صاحب، یہ بتائیے گا جیسا کہ اب تو گھر گھر شاور لگ گئے ہیں، کیا کھڑے ہو کر غسل کرنے سے کیا یہ قبول ہو جاتا ہے غسل؟ بحالت مجبوری اگر آپ کے پاس شاور ہے تو صاف ظاہر اس میں آپ نے شاور فارا وہ کھڑے ہو کے ہی آپ نے اس سے جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے، کوئی شرم کا بات نہیں ہے، لیکن بیٹھ کے اگر کریں گے تو اس میں زیادہ طہارت کا ہوتا ہے، شرم اور حیا کا پہلو ہوتا ہے کہ انسان آسانی کی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی انسان ویسے عام روٹین میں بھی اور اس غسل کے حوالے سے بھی واش روم میں جب نہانے کے لیے جائے، شاور کے نیچے ہو یا ویسے، تو نہ قبلہ رخ اس کا منہ ہو اور نہ قبلہ کی طرف پیٹھ ہو، یہ دونوں حرام ہے۔ شریعت نے سختی سے منع کیا ہے کہ قبلہ کی عزت کی خاطر، اس کی حرمت کی خاطر، اس کی تعظیم اور عزت کے لیے اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا ہے کہ نہ اس کی طرف پیٹھ کر کے آپ نہا سکتے ہیں، نہ اس طرح منہ کر کے نہا سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اگر کوئی ایسا شاور لگا ہوا ہے کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ کا جو ہے نا پیٹھ وہ قبلہ کی طرف ہوتی ہے، یا آپ ویسے کھڑے ہوتے ہیں اس کی ساخت ایسے بنایا گیا ہے تو آپ کا جو ہے نا جی وہ منہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے، تو تھوڑا سا آپ ترچھے ہو کے پھر کھڑے ہو، تھوڑا سا نا ترچھے ہو کے، بے شک پانی ادھر وہ لگا ہوا لیکن تھوڑا سا ترچھے، تاکہ آپ کی جو ہے نا جی وہ نہ منہ قبلہ کی طرف ہو اور نہ آپ کی پیٹھ قبلہ کی طرف ہو۔ اس سے آپ قبلہ کی توہین اور تضحیک اور بے ادبی سے آپ بچ سکتے ہیں۔ نعمان صاحب یہ بتائیے گا کہ غسل کرتے ہوئے اگر تو بیٹھ کر غسل کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے ٹب وغیرہ جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں بالٹی سے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ بیٹھ کر کرتے ہیں، کچھ چھینٹے پڑ جاتے ہیں، جو آپ کے جسم کا چھینٹا استعمال ہوا آپ کے استعمال کرنے والی بالٹی یا پانی میں چلے جاتا ہے تو اس پانی سے کیا غسل جائز ہوتا ہے؟ ہاں، یہ بڑا عام آپ سوال کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ یہ بڑا عام سوال ہے۔ اگر آپ نہا رہے ہیں، یعنی غسل جو جنابت ہے پاک ہونے کے لیے، آپ ناپاک ہو گئے پھر نہانے کے لیے، اور آپ جس پانی سے نہا رہے ہیں صاف ذرا اس کے چھینٹے جناب اڑتے ہیں، اور وہ اڑ کے وہی پانی جس میں بالٹی میں پانی پڑا ہے جس سے آپ نہا رہے ہیں وہ اسی میں جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کنفرم ہو کہ یہ جو پانی کے چھینٹے اڑ کر اسی بالٹی میں جا رہے ہیں اور آپ کے جسم پر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے کہ جس سے غسل واجب اور فرض ہوا تھا، اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہے اور پانی اس چیز کو ٹچ کر کے اگرچہ وہ بالٹی میں جا رہا ہے تو پھر تو وہ پانی آپ کے لیے ناپاک ہے۔ اگر ایسی کنڈیشن نہیں ہے، ویسے آپ نے وہ پہلے جس طرح میں نے سنت طریقہ بتایا تھا کہ آپ نے دونوں شرم گاہوں کو اور جہاں جہاں گندگی وغیرہ لگی ہوتی ہے منی وغیرہ، وہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو صاف کر لیا ہے، دھو لیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اطمینان سے اب غسل کرتے ہیں کہ نہیں اب وہ چیزیں تو دھل گئی ہیں، اب میں نے جو باقی جو پروسیس ہے اس کو مکمل کرنا ہے۔ اگر اس کنڈیشن میں پانی کے قطرے گر کے اڑ کے اگر اس پانی میں چلے بھی جاتے ہیں تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں۔ بہتر ہو گیا۔ نعمان صاحب آخری سوال میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا روزے کی حالت میں احتلام ہونا کیا روزے کو قبول کرتا ہے یا پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو احتلام کی صورت میں جب کسی کو روزہ کی حالت میں اب اس نے روزہ رکھا ہے اور سو گیا پھر احتلام آ جاتا ہے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اٹھ کے اپنا غسل جنابت یعنی پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر کے اسی طرح پھر نماز اپنا قرآن اور باقی جو معاملات ہیں وہ سر انجام دے سکتا ہے، روزہ اس پہ کوئی حرف نہیں ہے۔ بہتر ہو گیا۔ ناظرین میرے ساتھ نعمان صاحب موجود تھے جن کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ میں تو ناظرین ذاتی طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ علم سے بڑھ کر کوئی بھی ہمارے لیے تحفہ نہیں ہے۔ ناظرین اگر آپ کو یہ پروگرام پسند ہے تو کامنٹ سیکشن پہ لازمی بتائیے گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔